أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی یکتائی تنہائی بحد شاہی شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام آقائے دو جہاں امام اعظم خطیب اعظم سید الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اطہر و اعلیٰ کے لیے۔ باب گرامی قدر، اللہ رب العزت کا یہ بڑا ہی شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ہمیں دین حنیف اور صراط مستقیم کے اوپر گامزن کیا، اور اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر یہ بھی احسان ہے کہ اللہ نے رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ ہماری زندگیوں کے اندر کیا، اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کو نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان المبارک کا یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کو نازل فرمایا۔ ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو لوگوں کو برائی کے طرف سے روک کر سیدھے رستے کی طرف لاتی ہے، جو انسان کو جہنم میں جانے والے اعمال سے روک کر جنت کے لے جانے والے اعمال کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو جس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید کو نازل کیا ہے اس کے مطابق گزارے، قرآن مجید کے ہر پہلو کو سمجھے کہ کس پہلو کے اندر، کس حصے کے اندر قرآن مجید ہم سے کیا کلام کر رہا ہے۔ اور جس طرح کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ آج 20واں روزہ ہے، اسی آخری عشرے کے متعلق حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب یہ آخری عشرہ شروع ہوتا تھا، یہ آخری رمضان المبارک کے 10 دن شروع ہوتے تھے،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اٹھا کرتے تھے، قیام اللیل کیا کرتے تھے، رات کو خود بھی اٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے، اپنے گھر والوں کو اٹھاتے تھے اور اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے۔ جس طرح ہم کوئی کام کرنے کے لیے، کوئی محنت والا کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کر لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح اس عشرے کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کر لیا کرتے تھے۔ اور اس شب قدر کے متعلق اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر آگے اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور جو شخص اس رات کا قیام کرتا ہے، اس رات کے اندر اٹھ کر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کو منانے کی کوشش کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اس کے متعلق فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو شخص اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو کر اس کے سامنے اس کی عبادت کرتا ہے، اس کے فرامین کو مانتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہے، تو ایک دن کے عبادت کے بدلے میں، یہ اس ایک مہینے کی عبادت کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ غفر له ما تقدم من ذنبی۔ اور دوسرا کام کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو شخص اللہ رب العزت سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العزت اس روزہ رکھنے پر مجھے ثواب سے نوازیں گے، جو اس نیت سے اللہ رب العزت کے لیے روزہ رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ رب العزت اس کے بھی تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ صرف یہ ایک مہینہ ہم نے پچھلے سالوں کے اندر، پچھلے مہینوں کے اندر اللہ رب العزت کی بڑی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ رب العزت کے حکموں کو پامال کیا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم اس ایک مہینے کے اندر اللہ رب العزت کے لیے قیام کرو گے، اللہ رب العزت کے لیے روزے رکھو گے، تو پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تمہارے لیے معاف کر دیں گے۔ اس لیے اس مہینے کو غنیمت جان کر، یہ آخری تقریباً چند دن باقی ہمارے پاس رہ گئے ہیں، 20 دن گزر گئے، صرف 10 دن باقی ہیں۔ اس 10 دنوں کے اندر اللہ رب العزت کو راضی کیجیے، اللہ رب العزت کو منا لیجیے اور اپنے گناہوں کی توبہ کر لیجیے۔ اور اسی طرح سے اس آخری عشرے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا کہ تم اس آخری عشرے کے اندر شب قدر کو تلاش کیا کر دو، اور اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرو، اس رات میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، ذکر و اذکار کیا کرو۔ اور ذکر یہ ایسا فریضہ ہے، یہ ایسا اس کا بدلہ ہے کہ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار سن لو، دلوں کا سکون صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر ہے۔ آج ہم نے گانے کو، موسیقی کو اپنے دلوں کا سرور بنا رکھا ہے، اپنے دلوں کو سکون پہنچانے کے لیے ہم موسیقی کو سن لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ واضح اعلان فرمایا کہ اگر تم دل کا سکون چاہتے ہو تو اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرو۔ اور اسی طرح سے اس عشرے کے اندر قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، قرآن مجید کو بار بار پڑھیں، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا، دن رات تلاوت کی کثرت کریں، قرآن مجید کو بار بار پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس مہینے کے اندر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، قرآن مجید کو سنا کرتے تھے اور سنایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
قرآن مجید کی تلاوت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ تم قرآن مجید کو پڑھا کرو، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، اور میم ایک الگ حرف ہے۔ یہ تین حرف ہیں، ان کو تین کو جب ملا دیا جائے تو اللہ رب العزت ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ الف لام میم پڑھنے سے انسان کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور یہ عمل تو یہ عمل رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت اور بڑھا دیتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر ثواب کو اور بڑھا دیا جاتا ہے، 10 سے 70 گنا، 70 سے 700 گنا تک اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کو منائیے، اللہ رب العزت کے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ اور اس مہینے کے اندر جن پر اللہ رب العزت نے اپنی عنایت فرمائی ہے، انہیں مال و دولت سے نوازا ہے، اس کے متعلق بھی بیان فرمایا کہ وہ اس مہینے کے اندر زکوٰۃ کو ادا کیا کریں۔ اللہ رب العزت نے جو انہیں مال عطا کیا ہے، اس مال میں سے 2.5% زکوٰۃ اللہ رب العزت کے لیے صرف کیجیے۔ اس زکوٰۃ صرف کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت بے پناہ ایک تو فائدہ دیتے ہیں، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ غریب لوگوں کے دلوں میں انسان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب انسان اس غریب کی مشکل کے وقت میں مدد کرتا ہے، اس کو یاد رکھتا ہے، تو وہ غریب اس کی اس ضرورت پوری کرنے کی وجہ سے اسے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو شخص مصیبت کے اندر کام آتا ہے نا، انسان اس کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ جو انسان کی مصیبت کو دور کرتا ہے، انسان اس کو دنیا رہتے تک یاد رکھتا ہے۔ جب تک انسان کی زندگی رہتی ہے، انسان اس کے احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش کرتا ہے کہ یار اس نے فلاں موقع پر مجھے تنگی تھی، اس نے میری مدد کی تھی، آج بھی اس کا میرے اوپر احسان ہے۔ لہذا زکوٰۃ کو ادا کیجیے۔ زکوٰۃ انسان کے مال کو کم نہیں کرتی، بلکہ اس کے اندر نشو و نما کرتی ہے، اور زکوٰۃ مال کو بڑھا دیتی ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے، اللہ رب العزت کے اس دیے ہوئے مال میں سے خرچ نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اپنے مالوں کو سونے اور چاندی کی صورت میں خزانہ کر کے جمع کر کے رکھتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکبی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ قیامت کا دن ہوگا، وہی مال ان کے سامنے وہ گرم کیا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، کہ یہی وہ مال ہے جس کو تم دنیا کے اندر جمع کر کے رکھتے تھے، آج اسی عذاب کا مزہ چکھو۔ لہذا اس عذاب سے بچنے کے لیے اگر اللہ رب العزت نے ہمیں مال عطا کیا ہے، اس کے نصاب کو ہمارا مال پہنچتا ہے، تو اس مال کی زکوٰۃ ادا کیجیے۔ اور اسی طرح سے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جس آدمی کو اللہ رب العزت نے جانور دیے، اونٹ دیے، گائیں بکریاں وغیرہ دیں، اگر ان میں سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک جانور جو اس دنیا کے اندر جس حالت میں تھا، قیامت والے دن اس سے بھی زیادہ موٹا تازہ ہوگا۔ تو اس آدمی کو جو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا، اس گایوں کے، بکریوں کے اور اونٹوں کے مالک کو ایک چٹیل میدان کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ پھر اس کے ہر جانور کو حکم ہوگا اس کے اوپر سے گزریں گے، اس آدمی کو روندتے چلے جائیں گے، اور جب پہلا جانور گزر گیا، دوسرا، تیسرا، آخری جانور گزر جائے گا، پھر سے پہلا جانور شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ہوتا رہے گا یہاں تک کہ 50,000 سال کا دن، جس کے اندر اللہ رب العزت قیامت والے دن لوگوں کے درمیان حساب کریں گے، لوگوں کا حساب ہوتا رہے گا، اس آدمی کو وہی عذاب پہنچتا رہے گا۔ اس لیے اس دن کے عذاب سے بچنے سے پہلے
اس دنیا کے اندر ہی اس عارضی مال کو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کیجیے، اللہ رب العزت کے راستے میں دل کھول کے خرچ کیجیے۔ اور اس آخری عشرے کے اندر آج 20 رمضان المبارک ہے، آج لوگ اعتکاف کریں گے۔ آج جو لوگ بھی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ آج مغرب سے پہلے مسجد کے اندر پہنچ جائیں، اعتکاف کی نیت کر کے اس مسجد کے اندر آ کے ہی اپنی افطاری کو کریں۔ اور 10 دن کا مسنون جو اعتکاف ہے وہ 10 دن کا اعتکاف ہے، اس 10 دن کا اعتکاف کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری آئی، جس سال آپ وفات پائے، تو اس سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ اور اسی طرح سے سنت یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا مسجد کے اندر سے نہ نکلے، کیونکہ ہر کام کے کوئی نہ کوئی حدود ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی کام کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے اعتکاف کے متعلق بیان فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر کیا دینی کاموں کے لیے بھی وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ جب اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اعتکاف کرنے کے لیے مسجد میں آ گیا ہوں، تو وہ کسی کام کے لیے باہر نہیں جائے گا، نہ کسی بیمار کی بیمار پرسی کرے گا، نہ کسی جنازہ کا جنازہ پڑھے گا۔ لہذا جو شخص اس مسجد کے اندر آ جائے، اعتکاف کرنے شروع کر دے، تو وہ اس مسجد کے اندر سے باہر نہ نکلے، یہاں تک کہ جب شوال کا چاند نظر آ جائے تب اس کا اعتکاف پورا ہو جائے گا، اس وقت تک اس مسجد سے باہر نہ نکلے۔ اور اسی طرح سے اس آخری عشرے کے اندر قیام اللیل کیجیے، رات کو اٹھ کر اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائیے، چلائیے کہ اے اللہ میں پوری دنیا چھوڑ کر، دنیا کے تمام معاملات کو چھوڑ کر تیری مسجد کے اندر آ گیا ہوں، تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس مسجد کے اندر آ کر میں نے اعتکاف کر دیا ہے، لہٰذا تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، اللہ رب العزت کا ذکر کیجیے۔ یہ 10 دن ہیں، اس 10 دنوں کے اندر اللہ رب العزت کو منا لیجیے۔ ان 10 دنوں کے اندر اگر ہم نے اللہ رب العزت کو منا لیا تو اللہ رب العزت ہمیں جنتوں سے نوازیں گے۔ یہ گھڑیاں بڑی ہی غنیمت والی ہیں، ہم ان کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ ضائع کر رہے ہیں۔ افطاری کرتے ہیں، افطاری کرنے کے بعد نہ نماز کی ہمیں پرواہ ہوتی ہے، نہ تراویح کی پرواہ ہوتی ہے، ہم باہر ہوٹلوں پہ جا کر کھانے شروع کر دیتے ہیں۔ ان رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ ضائع کیا جا رہا ہے، ان کو ضائع نہ کیجیے۔ اللہ رب العزت کی اس مسجد کے اندر آئیے، اس مسجد میں اللہ رب العزت کی عبادت کیجیے۔ اور جو لوگ راتوں کو اٹھ کر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے قیام کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، تو اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بیان فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ جو لوگ جن کے جسم اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے بستروں کی طرف وہ جاتے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر وہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایسا مخفی صلہ عطا کر رکھا ہے جو اللہ رب العزت اسے قیامت والے دن عطا فرمائیں۔ اور اسی طرح سے بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، یا ایھا الناس، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، کہ اے لوگو رات کو اٹھ کر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوا کرو، لوگ سوئے ہوئے ہیں اس وقت اٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ جب تم بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے، رات کو اٹھ کر جب تمام لوگ سوئے ہوئے ہوں گے اللہ رب العزت کی عبادت کرو گے، تو یاد رکھو وَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ، اللہ رب العزت انسان کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔
لہٰذا اس مبارک مہینے میں یہ ہمارے پاس بھی موقع موجود ہے کہ ہم اس مہینے میں لوگوں کو افطاری کروا سکتے ہیں، لوگوں کی سحری کروا سکتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اور اس مبارک مہینے کے اندر ہم رات کو اٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت بھی کر سکتے ہیں، اور جنت کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے۔ جب انسان نے اس جنت کو حاصل کر لیا تو انسان نے دنیا آخرت کی تمام کامیابیوں کو حاصل کر لیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مبارک مہینے کے اندر اعتکاف کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔